جی آپ دیکھ رہے ہیں نیا دور، میں ہوں تنزیلہ مظہر اور میرے ساتھ موجود ہیں مرتضیٰ سولنگی۔ آج ہم بات کریں گے آپ کے سامنے کچھ سولنگی صاحب کشمیر سالیڈیرٹی جو آج وزیر اعظم عمران خان صاحب کی کال پہ پورے پاکستان میں آدھے گھنٹے کا احتجاج ہوا، شہروں میں لوگ باہر آئے، گھروں سے بھی لوگ جو عام لوگ ہیں خواتین مرد وہ بھی باہر آئے اور انہوں نے پلے کارڈز بھی اٹھائے ہوئے تھے، مودی سرکار کے خلاف بھی نعرے لگ رہے تھے، کچھ میں نے خود بھی کور کیا۔ ایک تو اس کا امپیکٹ ڈسکس کر لیتے ہیں آج کی اس نشست میں، اور پھر دوسرا اس کے ساتھ ساتھ خطے میں جو صورتحال ہے اور ہمارے پڑوس میں جو تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، امریکی فوج جاتی ہے نہیں جاتی، کتنی جاتی ہے، کب جاتی ہے، اور امریکہ کی بھارت کے ساتھ دوستی۔ ویسے تو ٹرمپ نے کہا تھا کہ میرے 2 گڈ فرینڈز ہیں ایشیا میں، ایک عمران خان صاحب اور ایک مودی صاحب ہیں، تو وہ آپ یہ جو ٹرائنگل ہے، لو ٹرائنگل، اس کا بھی کچھ مستقبل ہم آپ سے آج جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہی بات کر لیتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ود ان دا کنٹری تو ایک اچھا پروٹیسٹ تھا، ایک اچھی سالیڈیرٹی کا اظہار تھا۔ دیکھیں، جہاں تک ان 80 لاکھ کشمیریوں کا تعلق ہے جو بھارت میں ہیں، سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج یکجہتی کا دن منایا اور عمران خان نے تقریر کی اور کچھ رہنماؤں نے تقریر کی، کتنے لوگ سڑکوں پہ آئے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو کشمیری ہیں ان کے حقوق کی جدوجہد میں ہم نے کیا فائدہ پہنچایا ان کو، ان کا جو مسئلہ ہے اس میں ان کی جو مشکلات ہیں اس میں ہم نے کسی طرح کی کوئی کمی کی ہے، اور ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ان کے حقوق کی جو جدوجہد ہے اس سے ان کو کیا فائدہ ملے گا۔ تو پاکستان کی جو اب تک کی جو پلے بک ہے 1947 سے لے کر آج تک، اس میں ہم نے بہت سے طریقے آزما لیے ہیں۔ ہم نے قبائلی بھیجے 1947 میں 48 میں، ہم نے اپنے ریگولر ٹروپس بھیجی، ہم نے کارگل کیا، ہم نے 1965 میں آپریشن جبرالٹر کیا، ہم نے کشمیر کمیٹی بنائی، ہم نے یہ ساری کچھ چیزیں کر لیں۔ ابھی بھی ہم نے یہ جو عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ اب وہ کشمیر کے سفیر بن گئے ہیں، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس معاملے کو انٹرنیشنلائز کر رہے ہیں، اس کو بین الاقوامی سطح پر لے کر گئے ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر لے جانے میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ کام جو ہے یا تو بھارت نے خود کیا ہے 5 اگست کو جب انہوں نے آئین کا 370 جو آرٹیکل ہے اس کو ڈی آپریشنلائز کیا، اس پہ عمل درآمد روک دیا، یا اگر اس کو بین الاقوامی سطح پر کوئی خبر بنائی ہے تو وہ بین الاقوامی میڈیا نے بنائی ہے، وہ ان تمام اداروں نے بنائی ہے جن کو پاکستان کی جو سرکار ہے وہ پاکستان مخالف کہتی تھی۔ BBC، وائس آف امریکہ، گارجین، انڈیپینڈنٹ، نیو یارک ٹائمز، CNN، یہ وہ تمام ادارے ہیں۔ یا بھارت کے اندر جو نسبتاً جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے جیسے دا وائر ہے، دا پرنٹ ہے، اور کئی جو وہاں پر جو بہادر صحافی ہیں انہوں نے یہ اور کام وہاں کی کیا ہے۔ سول سوسائٹی نے بھی کچھ اس کو ہائی لائٹ کیا۔ تو آپ کی گفتگو سے کیا میں یہ نتیجہ نکالوں کہ پاکستان نے کچھ نہیں کیا اس سارے؟ نہیں، پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے۔ پاکستان نے تو 1987 میں جو وہاں پر کشمیر میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی تھی، اس کے بعد جو وہاں پر ایک جہاد کا جو اعلان ہوا اور جو وہاں پر جو اس طرح کے جہادی گروپس بنے ان کی سپورٹ بھی کی، یہاں سے لوگ بھی بھیجے، اور ایک وقت میں ہم اس کا کریڈٹ بھی لیتے رہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس سے کشمیریوں کی مشکلات میں کوئی کمی ہوئی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے۔ ہم نے سفارتی اعتبار سے بھی بہت کچھ کرنے کی کوشش کی ہے۔ آخری جو ہماری کوشش تھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں معاملے کو لے جانے کی،
اس میں ایک طرح سے ہمیں جگ ہنسائی ضرور ہوئی ہے. پہلے تو شاہ محمود قریشی نے ایک چٹھی لکھی، اس چٹھی پہ سلامتی کونسل کا اجلاس نہیں ہوا، حالانکہ وہ اگر وہ لیسوتھو اور روانڈا اور لگزمبرگ جیسا ملک بھی سلامتی کونسل کو کوئی چٹھی بھیجے کہ جی عالمی امن کو خطرہ ہے، آپ سلامتی کونسل کا اجلاس بلائیں، تو وہ ضرور بلایا جاتا ہے. اچھا، یہ سوال ہمیں ضرور پوچھنا چاہیے کہ جو چٹھی لکھی تھی شاہ محمود قریشی نے اس کا کیا ہوا، کیونکہ جو سلامتی کونسل کا غیر رسمی اجلاس ہوا وہ پاکستان کے کہنے پہ نہیں ہوا، وہ چین کے کہنے پہ ہوا، اور اس میں بھی نہ کوئی پریس ریلیز آیا، نہ کوئی پتہ چلا کہ جی سلامتی کونسل کی سوچ کیا ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ ہم اپنے جو پلے بک ہے اس میں تمام جو گیمز ہیں وہ کھیل چکے ہیں، اور اب ہم شطرنج کی اس سطح پہ ہیں کہ ہم ایک طرح سے چیک میٹ ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اب چلنے کے لیے کوئی مہرے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں. لیکن مجھے ایک بات بتائیے، دیکھیے جب ہم کشمیری رہنماؤں کی بھی بات سنتے ہیں، ظاہری بات ہے یہاں پہ جو بھی جماعتیں حکومت میں رہی ہیں عمران خان سے پہلے، یہاں پہ آمریتیں بھی رہی ہیں، ہمیں ہمیشہ یہی سنتے رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سفارتی حمایت کر سکتا ہے، اخلاقی اور سیاسی حمایت کر سکتا ہے، یہ ہمارے پاس محدود آپشنز تھے. ایک طرف ایک لابی یہ بھی کہتی ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انڈیا نواز، کیونکہ دنیا کی پالیسیاں ہو گئی ہیں تو انڈیا وہاں پہ چھایا ہوا ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کا بلیم ہم انڈیا کو دیتے رہیں کہ وہ چھائے ہوئے ہیں، یا ہمیں بھی ویسی پاکستان نواز لابیز اور یہ ساری چیزیں جو ہیں چلیں، اٹس نیور ٹو لیٹ، اچھے کام کے لیے تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی. اب آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک خبر آئی تھی کہ ہم نے بھی کوئی اس طرح کی لابی فارم اور وہ چیزیں ہم نے ہائر کی ہیں جو انڈیا کر رہا ہے، اگر ہم بھی یہ کریں گے تو شاید کچھ بہتری کی طرف چلے جائیں گے؟ دیکھیں 80 لاکھ کشمیری اس وقت اگر پنجرے میں بند ہیں تو وہ پاکستان کا پنجرہ نہیں ہے، وہ قید خانہ پاکستان کا نہیں ہے، وہ بھارت کا ہے اور اس کی ذمہ داری بھارت پر ہے. اگر کوئی بین الاقوامی ضمیر ہے، اگر کوئی انسانیت کی سوچ ہے تو اس کا جو بوجھ ہے وہ بھارت کی ضمیر پہ ہونا چاہیے، پاکستان پہ نہیں ہونا چاہیے. تو بات یہ ہے کہ اگر دنیا کے اندر اور خود بھارت کے اندر یہ سوچ آئے گی کہ ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، اور کشمیری عوام اگر جو غیر پرتشدد یا پرامن جو طریقے ہیں اپنے حقوق کے اظہار کے وہ کریں گے تو وہ زنجیریں ٹوٹیں گی. ہم لوگ ابھی تک جو کچھ کر رہے ہیں اس سے ان کی زنجیریں مضبوط ہوئی ہیں، ان کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے. یہ جو ہم نے جہادی اسٹائل کیا، یا اگر ہم اپنی سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس سے ایک مورل سپورٹ تو ضرور ملتی ہے، لیکن اس کے نتیجے میں کیا بھارت کے اندر کشمیریوں کے لیے کوئی محبت پیدا ہوتی ہے؟ اس کا جواب نفی میں ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک مشکل ایک معاملہ ضرور ہے. لیکن آپ یہ بھی بتائیے کہ کیا جیسے عمران خان بھی اس دن پوچھ رہے تھے پارلیمنٹ میں جب 5 اگست کے واقعے کے بعد کہ میں کیا کروں، ہم جنگ کریں، ہمارے پاس آپشنز کیا ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ اپنے سارے سفارت خانوں کو موبلائز کر رہے ہیں، دنیا کے اہم جو ممالک ہیں ان کے لیڈرز سے وہ ملیں گے. جو ٹیلی فونک کانورسیشنز ہوئی ہیں ان کا تو کوئی بہت مطلب اس پہ تو میں آپٹمسٹک نہیں ہوں کہ وہ بہت اچھا رد عمل تھا، یا وہ ہماری کشمیر پالیسی کے اوپر یا کشمیریوں کے ایون حق میں وہ کوئی سپورٹیو سٹانس سامنے آیا. لیکن جانے سے، ملنے سے، لوگوں کو ریئلائز کرانے سے، اور ایسے ادارے جو بین الاقوامی عالمی ادارے ہیں جو انسانی حقوق کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں رکنی چاہیے، ان کو جھنجھوڑنا آپ کو لگتا ہے کہ آسان ہے؟ کیونکہ نظر تو سب آ رہا ہے نا، آج اس دنیا میں سب دیکھ رہے ہیں. اس وقت بین الاقوامی میڈیا اور انسانی حقوق کے ادارے، آپ ایک ایک کر کے نام لے لیں، ہیومن رائٹس واچ، ایمنسٹی انٹرنیشنل، وہ بھرپور طریقے سے جو انسانی حقوق کی پامالی ہے کشمیر میں اس کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں. بین الاقوامی میڈیا اس پہ کھل کے بات کر رہا ہے. یہ کوئی ایسا بین الاقوامی اہم میڈیا نہیں ہے جنہوں نے کشمیر کے اندر جو لوگوں کی مشکلات ہیں ان کا ذکر نہ کیا ہو. لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ریاستیں
وہ ہماری لابنگ سے اور ہماری سفارتکاری سے متاثر ہو جائیں گی تو اس کا جواب نفی میں ہے۔ ریاستیں انسانی اصولوں اور اخلاقیات پہ نہیں، مفادات پہ چلتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ خود آپ کی جو مسلمان ملک ہیں، ماں سوائے ایران اور ترکی کے، اکثر مسلم ممالک جو ہیں انہوں نے بھارت کا ساتھ دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر ریاستیں جو ہیں وہ اگر اخلاقی اصولوں پہ چلتی ہوتی تو پھر دنیا میں اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے۔ اچھا چلیں، اگر ہم ان اداروں کی بات کریں جو عالمی برادری نے کچھ اصول طے کر کے اتفاق رائے کر کے قائم کیے تھے تاکہ انصاف رہے پوری دنیا میں اور طاقت کا ایک توازن بھی سم ہاؤ، ان کے مینڈیٹ کا حصہ تھا کہ کوئی ریجنز بھی جو ہیں وہ پیسفل رہیں، وہ ادارے بھی اگر صرف آواز ہی بلند کریں گے تو پھر ان اداروں کا کیا فائدہ ہے؟ وہ کتنے مفید ہیں؟ پھر اتنی ساری ان کے ساتھ امیدیں وابستہ کرنا، بار بار UN ریزولوشنز کا ذکر کرنا، کیسے ممکن ہو کہ ہم اس جگہ پہ لے کے جائیں کشمیر کے مسئلے کو جہاں پہ ایکشنز لیے جا سکتے ہیں؟ ابھی تو ہم جس چیپٹر کے تحت اس کو ڈسکس کر رہے ہیں وہاں پہ ایکشنز کوئی نہیں لیے جا سکتے، شاید صرف آواز ہی اٹھائی جا سکتی ہے۔ دیکھیں، سب سے بڑا جو بین الاقوامی ادارہ ہے اقوام متحدہ اور اس کی سلامتی کونسل، اگر دنیا میں یہ بین الاقوامی ادارے برابری اور اخلاق اور مساوات پر قائم ہوتے تو دنیا کے 192-93 ملکوں میں سے صرف 5 ملکوں کے پاس ویٹو پاور نہ ہوتا۔ تو یہ خود آپ کو بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ طاقت پہ قائم ہے، اعلیٰ جو انسانی آدرش ہیں ان پہ قائم نہیں ہے۔ تو اس کا جواب تو سیدھا سیدھا یہ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم جتنا زیادہ زور سے بول رہے ہیں پاکستانی کشمیر کے لیے، اتنا دنیا جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ پاکستان کا پیدا کیا ہوا ہے، جبکہ یہ پاکستان کا پیدا کیا ہوا نہیں ہے۔ ہماری جو حکمت عملی ہے اس سے دنیا کو یہ تاثر مل رہا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ وہ حکمت عملی جس کے نتیجے میں آپ کو ناکامی ہو اور اس پہ بار بار آپ عمل کریں گے تو آپ کرتے رہیں، 70 سال پہلے بھی کرتے رہے، آج بھی کرتے رہے ہیں۔ اگر کشمیر کے عوام کو بنیادی انسانی حقوق ملیں گے تو وہ صرف اس صورت میں ملیں گے کہ کشمیری عوام اپنی پرامن جدوجہد جاری رکھیں اور خود بھارت کے عوام ان کا ساتھ دیں۔ اس کے بغیر یہ معاملہ نہ جنگ سے حل ہونے والا ہے نہ سفارتکاری سے حل ہونے۔ مطلب ان آوازوں کو زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے جو بھارت کے اندر سے اٹھ رہی ہیں، اور اٹھ رہی ہیں ایسی آوازیں۔ اچھا یہ بھی بتائیے، ہم کشمیر پہ ظاہر بات کر رہے ہیں، اس وقت جو ہمارے خطے کی صورتحال ہے اس میں افغانستان میں طالبان اور امریکہ کے مذاکرات سنا ہے کہ کسی حتمی نتیجے پر پہنچ رہے ہیں، ان کا معاہدہ ہو رہا ہے، اور یہ معاہدہ انخلاء کی صورتحال اور انخلاء کن بنیادوں پر ہوگا اس کو بھی یہ ڈسکس کر رہا ہے۔ لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ کہ پاکستان جو ہے وہ ہم سوچ رہے تھے، اور امریکہ نے پہلے یہ کہا بھی کہ پاکستان ایک مرکزی کردار ادا کرے گا افغانستان اور امریکہ کی صورتحال اور طالبان سے مذاکرات میں۔ ابھی جو بیان آیا وہاں پہ وہ جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ تھی وہاں پہ انڈیا کا نام امریکہ لے رہا ہے، تو امریکہ مطلب یہ 2 گڈ فرینڈز ہیں تو پھر دونوں ہی اسٹریٹجک پارٹنرز ہو جائیں گے دونوں، مطلب یہ کیسے چلے گا؟ یہ تو کوئی بات سمجھ نہیں آتی۔ میرے خیال میں جو اشارے دوحہ سے اور واشنگٹن سے مل رہے ہیں وہ پاکستان کے جو سلامتی کے ادارے ہیں اور جو پاکستان کی سلامتی کی حکمت عملی طے کرتے ہیں ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہونا چاہیے، کیونکہ ابھی تک تو افغانستان کے حوالے سے ہماری سوچ یہ تھی کہ جو افغان طالبان ہیں ان میں ہمارا اثر رسوخ ہے۔ جب 2001 میں ان کی حکومت گرائی گئی تو ان کے بہت سارے لوگوں نے پاکستان کے اندر پناہ لی۔ کوئٹہ شورا کا آپ نے نام سنا ہوگا۔ امریکہ ہم پہ یہی الزام لگاتا رہا کہ جی آپ نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے، آپ ڈبل گیم کھیل رہے ہیں مشرف کے زمانے سے لے کر اب تک۔ یہ سارے الزامات پاکستان پہ لگتے رہے۔
पाकिस्तान पे दबाव डाला गया कि जी आप तालिबान को मुज़ाकरात पर बिठाएं। लेकिन बात यह है कि ट्रंप की जो जनूबी एशिया की पॉलिसी थी और अमेरिका की पॉलिसी काफ़ी अरसे से, इस वक्त जनूबी एशिया में उनके इत्तेहादी भारत है, पाकिस्तान नहीं है। और वो भारत को एक इस इलाके के अंदर एक बड़ी ताकत के तौर पर देखते हैं जिसने चीन को बैलेंस करना है। तो उस हवाले से इस वक्त जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि किसी तरह से लगता यही है कि अमेरिका ने तालिबान को शीशे के अंदर डाल दिया है और उनके साथ मामलात बड़ी हद तक उनके तय हो गए हैं। वही तालिबान जिनके बारे में हमें ये खुशफहमी थी कि ये हमारा कहना मानेंगे, अब ऐसा लग रहा है कि अमरीकियों ने उन्हें कहा है कि आपको हम इक़्तिदार देने वाले हैं। इस तरह के इशारे मिल रहे हैं कि ख़ुद जो मौजूदा सदर हैं अशरफ गनी, उनको अमेरिका ने बता दिया है कि जी हम तालिबान के साथ मामला तय कर रहे हैं, आप भी इनके साथ मामला तय कर लें वरना हम इनको हुकूमत दे के और चले जाएंगे। अभी तक जो इतलात सामने आ रही हैं कि वो कोई 8,500 के करीब अमेरिका अपनी फ़ौजें रखेगा और 3 अहम अड्डे जो है वो वहाँ पर रखेगा। इसका मतलब ये है कि अमेरिका अफ़गानिस्तान से मुकम्मल तौर पर जाने वाला नहीं है। ना वो जाना वैसे भी अफ़गानिस्तान के अंदर जो कुदरती दौलत है, ख़ास तौर पर रेयर मेटल्स जिनको कहते हैं, वो अमेरिका चीन के और रूस के और ईरान के हवाले से छोड़ के जाने वाला नहीं है। लेकिन जो ज़्यादा परेशान कुन बात है वो पिछले हफ्ते जो वाइट हाउस से ट्वीट आया वो ये थी कि जी भारत अफ़गान जो एंड गेम है, अफ़गानिस्तान के अंदर जो अमन का मामला है उसमें एक अहम साझेदार है, एक क्रिटिकल पार्टनर है। तो यहाँ पर तो जब पाकिस्तान के अंदर जब ये पीस प्रोसेस शुरू हुआ, दोहा प्रोसेस शुरू हुआ, तो हमारे यहाँ तो हमारे तज्ज़ियाकार और जो दिफाई तज्ज़ियाकार थे वो बगले बजा रहे थे कि जी हमने भारत को बाहर कर दिया है। तो बाहर होते होते अब भारत जो है वो क्रिटिकल पार्टनर बन गया है। तो ये मेरे ख्याल में ख़तरे की घंटी है। आप मुझे ये भी बताएं कि अगर ये सारा, ये भी हमें ज़हन में रखना चाहिए कि कल जब तालिबान के साझेदारी में या उनकी मुकम्मल इजारादारी में अगर काबुल में हुकूमत बनती है तो कोई बईद नहीं है कि उसका रवैया पाकिस्तान की तरफ उसी तरह से मुआनदाना हो जैसा कि अशरफ गनी और हामिद करज़ई का रहा है। और आपको इसको भी जहन में रखना चाहिए कि वो जो पाकिस्तानी तालिबान जो अफ़गानिस्तान के अंदर हैं, उनकी तरफ जो अफ़गान तालिबान हैं उनकी दोस्ती ख़त्म नहीं हुई है। तो ये ऐन मुमकिन है कि फिर अमेरिका और भारत इन्हीं लोगों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करें। तो उस वक्त पाकिस्तान के ऑप्शंस क्या होंगे ये हमें सोचने की ज़रूरत है। अच्छा चलें जी, हम मज़ीद भी कुछ बात करेंगे इस हवाले से, क्योंकि ये ऐसा वसी मौजू है कि इस पर जितनी बात हम करें वो कम है। लेकिन अब तक के लिए इतना ही। कीप वॉचिंग निहाद और अपना फ़ीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। आपके जहन में कुछ सवालात हों खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से, आप कोई अपना एनालिसिस भी हमसे शेयर करना चाहते हैं तो डू टेल अस। हमारी जो इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ रब्ते की वो आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल में आके कमेंट्स दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।